حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر شہر مکہ کے اندر رہے، ہجرت کے 6 سال آپ مسلمان ہوئے، 4 یا 6 سال، اور دامن اسلام کے ساتھ جس وقت آپ وابستہ ہو گئے اور وابستہ ہو جانے کے بعد شہر مکہ کے اندر تبلیغی سرگرمیوں کے اندر آپ مصروف رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا، میرے محبوب آپ کو شہر مکہ چھوڑنا ہے، آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، کفار سے دب کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی ہے یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کو شہر مکہ چھوڑ دینا، حضور نے چھوڑ دیا، اور اپنا گھر چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور صرف گھر چھوڑا جاتا ہے، یہ گھر چھوڑنے والے سے ذرا پوچھئے، جو لوگ ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں ذرا دل کی کیفیت پوچھئے، جو بچے پڑھنے کے لیے دوسری اسٹیٹوں میں جاتے ہیں ذرا ان کے دل سے پوچھئے، جس وقت بندہ گھر سے نکلتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو عارضی طور پہ 1-2 مہینے یا 1-2 سال کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور جو اپنے گھر کو بھی چھوڑ دے، زمین کو بھی چھوڑ دے، جائیداد کو بھی چھوڑ دے، اور جہاں پہ اس کی پیدائش ہے وہ جائے پیدائش کو بھی چھوڑ دے، اپنے رشتہ دار کنبے اور قبیلے کو بھی چھوڑ دے، یہ چھوڑتا ہے اس کے دل سے پوچھئے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو خدا کے دین کی خاطر اپنا گھر بار اور اپنی پراپرٹی چھوڑ دیا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صلہ یہ دیتا ہے، ایک جو کفر چھوڑ دے اور جو اپنا گھر چھوڑ دے، ان دونوں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب کتنے گناہ ہوتے ہیں نامہ اعمال میں، وہ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ گناہ ہوں، لیکن اسلام کے لیے اور دین کے لیے جو بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، پراپرٹی بزنس سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں اس کے گناہ۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سارے کے سارے صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کی، اس کا نظام الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کی شان الگ ہے۔ سب حضرات نے ہجرت کی رات کے وقت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت کا ارادہ کیا نا، تو ارادہ بھی اس شان سے کیا، آنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز ادا کی، اور پھر وہیں حرم کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مکے کے غنڈے اور بڑے بڑے کافر اور سردار وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کا راستہ روکا ہے، جنہوں نے ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ گالیاں دی ہیں، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کے خلاف ہمیشہ جنہوں نے کام کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو میرا نام عمر بن خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا ہوں، عمر میرا نام ہے، شہر مکہ کے اندر میری اتنی پراپرٹی تھی، اب میں شہر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اب تم میں سے اگر کوئی سورما اور کوئی پہلوان ہے وہ ذرا حرم سے باہر آ جائے، اور جس کو آپ نے بچے یتیم کرنا ہو، جسے آپ نے جوانی پہ ترس نہ آتا ہو، اور جسے آپ نے بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، جسے آپ نے ماں باپ کو غمگین کرنا ہو، وہ آئے، میرا راستہ روک کر کے دیکھے، آج میرا تلوار ان کا فیصلہ کرے گی۔ تاریخ بتاتی ہے یہ چیلنج تاریخ کے اندر صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور تنے تنہا پوری جمعیت اور پوری جماعت کو انہوں نے للکارا، اور للکارنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد پھر وہ تشریف لے گئے ہیں، اور اس شان اور اس عظمت کے ساتھ وہ تشریف لے گئے، کسی ایک کے اندر بھی اتنی ہمت، اتنی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک سکے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان اور اس شوکت اور عظمت کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ یعنی دیکھیے کہ جو دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں مکمل جرأت اور ہمت کے ساتھ، اور جب ہجرت کی ہے تو مکمل جرأت اور ہمت کے ساتھ، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرتے تھے، ان کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا تھا، مدینہ منورہ کے اندر شہر مکہ کا مزاج الگ تھا اور شہر مدینہ کا مزاج الگ تھا۔ شہر مکہ کے اندر قریش رہتے تھے، اور قریش کے اندر بڑی کمیاں بھی تھیں، بڑی کمزوریاں بھی تھیں،
لیکن کچھ خوبیاں بھی قریش کے اندر تھیں. قریش کی ڈبل پالیسی نہیں ہوتی تھی، ان کی پالیسی سنگل ہوتی تھی. اور سنگل پالیسی ان کی کیا رہتی تھی کہ قریش کے دل میں جو ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا، جو زبان پہ ہوتا تھا وہی دل پہ ہوتا تھا. یعنی اگر وہ دامن اسلام سے ساتھ وابستہ ہیں تو بالکل ظاہراً وابستہ ہیں اور تن من دن کی قربانی دے رہے ہیں، اور اگر اسلام کے مخالف ہیں تو کھلے عام مخالف ہیں. یہ ڈبل پالیسی قریش کے اندر نہیں تھی. اور شہر مکہ کے اندر آپ دیکھیں گے جب دشمنی کی ہے تو کھلے عام کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمنی کی تو کھلے عام، لیکن جس وقت دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے تو ایسے ہوئے کہ آخری دم تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے بلند فرمایا ہے.